السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عملیاتی کورس کا 9واں سبق ہے اور وہ ہے ستاروں کی ڈیوٹی کے بارے میں، یعنی دین کے لحاظ سے نظام شمسی میں جو ستارے پوری دن صبح سے شام اور پھر شام سے صبح تک جو ڈیوٹی دیتے ہیں تو وہ کس لیول سے، یعنی پہلا ستارہ، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، وہ کون کون ستارے ہوتی ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ بے شک بعض ستارے پہلے آسمان میں ہو، دوسری، تیسری، چوتھی، بعض ستاروں کا رفتار تیز ہوگا اپنے بروج کے دورے پر، لیکن یہ بات تو یہ ہے کہ ہر ستارہ ہر دن کسی نہ کسی ستارے کے حکمرانی میں 1 گھنٹہ ان کو ضرور ملتا ہے، اور بعض ستاروں کو 2 گھنٹے، جیسے جس دن کی ستارہ حکمرانی کرتی ہے تو اس ستارے کی 2 گھنٹے آتی ہے۔ گھنٹہ نکالنا یعنی سال نکالنے کا طریقہ ہم نے درس نمبر 8 میں آپ حضرات کو میں نے بتایا اور آپ نے سیکھ لیا، لیکن آج ہم اس ستاروں پر جائیں گے کہ پہلا گھنٹہ میں کون ستارہ ہوتا ہے، ان کے بعد پھر دوسرا جو گھنٹہ شروع ہوتا ہے وہ ستارہ کیا ہوتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اتوار کے دن سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ہم نے ترتیب سے ستارے یاد کی ہے، ہفتے کے دن جو ستارہ ہے، پھر اتوار کے دن، تو آگے ڈیوٹی کے لحاظ سے یہ ترتیب نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ مختلف ہوگا۔ اتوار کے دن باقی ستاروں پر حکمرانی کرنے والا ستارہ اور سب سے پہلے آنے والا ستارہ وہ شمس ہوتا ہے۔ جب سورج نکلتی ہے تو اس ستارہ جو ہے نا وہ بھی نکلتی ہے اور باقی ستاروں پر اپنا حکمرانی شروع کرتی ہے۔ پہلا گھنٹہ شمس کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے شہر میں نکالا ہوگا کہ کتنی منٹ آپ کی گھنٹہ بنتی ہے آپ کے شہر میں، پہلا گھنٹہ۔ اس کی ختم ہونے کے بعد فوراً زہرہ ستارہ جو جمعے کے دن ان کی حکمرانی ہوتی ہے، تو پھر اتوار کے دن دوسرا گھنٹہ وہ زہرہ کا ہوتی ہے، اور اسی کے بعد جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو عطارد جس کا حکمرانی بدھ کے دن ہوتی ہے، آپ نے یہ سبق یاد کیا ہے۔ تو تیسرا گھنٹہ عطارد کا ہے، چوتھا گھنٹہ پھر قمر، اور 5واں گھنٹہ جو ہے وہ زحل کا، اور 6واں گھنٹہ مشتری، 7واں گھنٹہ یہ مریخ، اور 8واں گھنٹہ جو آتا ہے وہ پھر شمس ستارے کا آتا ہے۔ اس کے بعد پھر زہرہ کا آتا ہے 9واں، 10واں گھنٹہ پھر عطارد کا، اور 11واں گھنٹہ پھر قمر کا، اور 12واں گھنٹہ پھر زحل کا۔ یہ اتوار دین کا جو ستارے ہیں اس ترتیب سے اپنے ڈیوٹی دیتے ہیں اتوار کے دن میں، صحیح۔ اور یہ حساب ہوگا سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک، صحیح، 12 گھنٹے آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا۔ پھر کے دن جو حکمرانی کرتی ہے وہ ہے قمر، پہلا گھنٹہ ہوتا ہے، قمر کے بعد دوسرا گھنٹہ زحل کا، تیسرا گھنٹہ جو ہے وہ مشتری کا، چوتھا گھنٹہ مریخ، اور 5واں گھنٹہ وہ ہے شمس کا، اور 6واں گھنٹہ یہ زہرہ، اور 7واں گھنٹہ عطارد، 8واں گھنٹہ قمر، 9واں گھنٹہ زحل، اور 10واں گھنٹہ مشتری، 11واں گھنٹہ مریخ، 12واں گھنٹہ شمس۔ اس کے بعد پھر منگل کے دن، صحیح، منگل کے دن مریخ پہلا حکمرانی کرنے والا ستارہ، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ اس کی حکمرانی میں پھر دوسرا گھنٹہ جو آتا ہے وہ شمس کا، اور اس کی حکمرانی میں تیسرا گھنٹہ آتا ہے زہرہ کا، اسی کی حکمرانی میں چوتھا گھنٹہ آتا ہے عطارد کا، اور اسی کے حکمرانی میں 5واں گھنٹہ آتا ہے قمر کا، اور اسی کی حکمرانی میں 6واں گھنٹہ آتا ہے زحل کا، اسی کے حکمرانی میں 7واں گھنٹہ مشتری، اس کے حکمرانی میں 8واں گھنٹہ آتا ہے مریخ، 9واں گھنٹہ پھر وہ مریخ اپنا گھنٹہ دوبارہ اس کی یعنی 2 گھنٹے
ہر حکمران کرنے والے ستارے کی دین میں 2 گھنٹہ آتا ہے، جسے مریخ اور باقی میں نے آپ کو بتایا 8واں گھنٹہ انہی کا ہوگا۔ پھر شمس، پھر زہرہ، پھر عطارد، پھر قمر، یہ ترتیب جاتی ہے، آپ نقش اسکرین پر دیکھ لیں۔ اور یہ مطلب اگر آپ کوشش کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اگر آپ یاد نہیں بھی کرتے نا، تو یہ جو میں نے طریقہ لکھا ہے، اس طریقے سے جس طریقہ میں نے لکھا ہے، یہ طریقہ آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیں۔ میں نے بہت کوشش سے یہ نقش تیار کیا ہے، یہ ہر ساتھی اپنی اپنی کاپیوں میں لکھ لیں، اور جب آپ گھنٹے نکالیں گے دن کی تو بس پھر دیکھ لیں کاپیوں میں۔ یہ ساتھ آپ نکالیں گے نا، تو بس ستارہ دیکھیں کہ ابھی کون سے ستارے کا گھنٹہ چل رہا ہے، ابھی کس کا، تو آپ حضرات کے لیے مشکلات نہیں ہوگا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اور میں نے کوشش کیا ہے، یہ طریقہ نکالا ہے۔ چلے ہم جاتے ہیں شب یعنی رات پر۔ رات کے وقت ستارے جو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ کس ترتیب سے دیتے ہیں، چلے میں ابھی آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اتوار کے رات سے اگر شروع کرتے ہیں ہم، تو اتوار کے رات سب سے پہلی ستارے کا جو حکمرانی ہوتی ہے وہ ہے مشتری۔ مشتری کے بعد ستارہ جو ہوتا ہے وہ ہے مریخ۔ مریخ کے بعد ستارہ شمس۔ شمس کے بعد ستارہ زہرہ۔ زہرہ کے بعد ستارہ عطارد، اور عطارد کے بعد قمر۔ قمر کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد پھر مشتری، اور مشتری کے بعد پھر مریخ۔ مریخ کے بعد شمس۔ شمس کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد عطارد، اور آگے ہم جائیں گے پیر کے رات۔ یہ رات والی ہے، اچھا رات والی کو ذہن میں رکھنا، ایسے نہ ہو کہ پھر کے دن ڈائریکٹ زہرہ آتا ہے، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو جمعے کے دن کا ستارہ ہے، تو کیسے پہلے نمبر پر آ گیا؟ اچھا یہ پہلے نمبر پر اس وجہ سے آیا کہ یہ رات میں ستارے مختلف ہوتی ہیں، تو کوشش کر لیں آپ حضرات جب بھی تعویذات کرتے ہیں تو آپ دین میں کر لیں، اس لیے کہ ستارے کی اپنی حکمرانی دین میں ہوتی ہے، اور جب آپ تعویذ دین میں کریں گے کسی ستارے کی حکمرانی میں تو یہ فاور ہوتا ہے۔ یہ ابھی یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ رات کے وقت آپ پڑھائی کریں گے۔ پڑھائی آپ رات کے وقت کسی بھی ستارے کی حکمرانی میں کریں گے تو پڑھائی چاہے عداوت کی ہو، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یا محبت کی ہو، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، تو رات کے وقت یہ ستارے کی کیا ہے؟ رات کے وقت پڑھائی ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، میں نے محبت کی تعویذ کی شادی کے لیے لکھ لی، صحیح ہے، تو وہ 7 ستارے میں لکھ لی، شرائط وغیرہ پورا کر لی۔ رات کے وقت ان کے پیچھے میں پڑھائی کرتا ہوں تعویذ کے لیے، تو میں رات میں کروں گا، دن میں نہیں۔ تعویذ دن میں لکھنا ہے، پڑھائی رات میں کرنی ہے۔ کبھی تعویذ جو اہم تعویذ ہو وہ رات میں نہ کرے، بس دن میں کرے، اور رات میں ان کے لیے پڑھائی کر لے، کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹے، چاہے آپ زیادہ ٹائم نکال سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن رات پڑھائی، ذکر، اذکار، اور دین تعویذات۔ تو یہ جو نقوش ستارے ہیں یہ طریقے آپ سیکھ لیں، صحیح، اور یاد کر لیں، کافیوں میں لکھ لیں، کوشش کر لیں۔ میں نے بہت اچھے انداز سے نقشے تیار کیا ہے آپ حضرات کے لیے، تو اس کو کاپیوں میں لکھ لیں۔ اچھا صحیح، اس کو آپ صحیح یاد کرنا ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ کون ستارہ کس ستارے کا دوست ہے، اور کس ستارے کا کون سا ستارہ دشمن ہے، اور وہ کون سی ستارے ہیں نہ کوئی دوست اور نہ دشمن ہے، صحیح ہے۔ تو مثال حاکمیت اگر زحل کے آ جائے تو زحل کے حاکمیت میں اس کی پھر دوست کون سی ستارے ہے، اور اس کی دشمن کون سی ستارے ہے، اور کون سی ستارے ایسی ہے کہ نہ اس کی دوست اور نہ دشمن ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ دوستی اور دشمنی کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ ہے؟ تعویذات میں بہت بڑی کام یہ ہے، اور یہ ہمارے بڑا واسطہ ان کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ مثال زحل ستارہ ہے، آپ کو پتہ ہے زحل ستارہ نحس ہے، نحس ستارہ ہے نا، تو اگر آپ نحس کے اعمال کریں گے اور ان کے
حاکمیت ہو زحل کی، اور آپ تعویذات نحس کی کرتے ہیں، لیکن اس کی حاکمیت میں اگر ان کی دشمن والی ستارے یعنی سعد کی ستارے کا ڈیوٹی شروع ہو جائے تو وہ تعویذ کام نہیں کرے گا، اور یہ بہت بڑا اہم کام ہے۔ آپ اتنا محنت کریں گے، بخارات لائیں گے، اتنا خرچہ کریں گے اور سب چیزیں لائیں گے، پھر بھی اسی ستارے کے حکمرانی میں لکھیں گے، لیکن آپ ایک غلطی یہ کریں گے کہ جو سعد ستارہ ہوگا یعنی ان کا جو دوست ستارہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا دشمن ستارہ ہوگا، ان کی ستارے میں آپ تعویذ لکھیں گے تو آپ کا سب کچھ برباد ہوگا۔ تو کوشش کر لیں ان چیزوں کو یاد کرنا ہے، صحیح ہے، دوست ستارے میں لکھنا ہے، دشمن والے ستارے میں نہیں لکھنا ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حاکم ستارہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، حاکم زحل ستارے کی حاکمیت میں جو ہے نا عطارد اور زہرہ عطارد یہ دونوں ان کا دوست، اور شمس، قمر، مریخ یہ تین جو ہے نا اس کی دشمن ستارے ہیں، اور مشتری ستارہ نہ ان کا دوست ہے اور نہ دشمن ہے۔ پھر مشتری جو ہے ان کی جو دوست ستارے ہیں شمس، قمر، مریخ تین ہے، اور دشمن ستارے دو ہے عطارد، زہرہ، اور نہ دوست اور نہ جو ہے نا وہ زحل ہے، زحل۔ مریخ کی جو ہے نا شمس، قمر، مشتری یہ تینوں دوست ہے، عطارد ان کے ساتھ نہیں اچھا نہیں لگتی، اور زہرہ اور زحل یہ دونوں ان کی نہ دوست اور نہ دشمن ہے۔ اچھا، شمس ستارہ یہ شمس ستارہ ہے، شمس کے قمر اور مریخ اور مشتری یہ تینوں دوست، صحیح ہے، اور زہرہ اور زحل دشمن، اور عطارد، صحیح ہے، نہ دوست اور نہ دشمن۔ زہرہ کی عطارد اور زحل یہ دوست ہے، شمس قمر یہ دشمن ہے، مریخ مشتری یہ نہ کوئی بھی نہیں ہے۔ عطارد کی شمس زہرہ دوست، قمر دشمن، اور مریخ مشتری زحل تینوں کچھ بھی نہیں، اور قمر کی شمس عطارد دوست، اور زہرہ زحل دونوں کیا ہے دشمن ستارے، اور مریخ مشتری کوئی بھی نہیں۔ ان کو آپ یاد کر لیں، اس لیسٹ سے یاد کر لیں جس طریقے سے میں نے آپ کو لکھا ہے، صحیح ہے، اس ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ یہ دونوں سبق کو آج یاد کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔